السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج ہم پیج نمبر 321 جو سورہ طٰہٰ کا آخری پیج ہوگا اور آیات ہوگی 126 سے لے کر آخری آیت 135 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ یہ جواب ہے گزشتہ صفحہ کی آخری آیت کا کہ جس شخص کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ رب لم حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا تو نے؟ میں تو دیکھتا تھا، بینا تھا۔ تو اس کو جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال کذالک، اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تجھے اندھا بنا کر اٹھایا جانا چاہیے تھا۔ اب ترجموں کو ملحوظ رکھیں۔ اتت آیاتنا ک، یعنی اتت یعنی آئی ہماری نشانیاں ک تیرے پاس، تو اتت ک پہنچی تیرے پاس ہماری نشانیاں، تو نے بھلا دیا، یعنی نہ سنا نہ سمجھا، تو اب تجھے بھی آج اسی طرح بھلا دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا، اور آخرت کا عذاب اشد یعنی نہایت ہی سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ چند دن عذاب اور پھر ختم ہو جائے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ مطالبہ کرتے تھے نا نشانیوں کا، تو اس مطالبے کا جواب ہے افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ کیا ان کی رہبری نہیں کی؟ کس بات نے؟ کہ کتنے لوگوں کو اس کے پہلے ہم نے ہلاک کیا، قرون، بستیوں کو، جماعتوں کو، جو رہتے تھے، چلتے پھرتے تھے اپنی بستیوں میں رہنے کی جگہ۔ کیا مطلب مساکن سے مراد؟ جیسے قوم ثمود، قوم عاد، قوم لوط، ہم نے ہلاک کیا، تو اس ہلاک کرنے نے ان کی رہبری نہیں کی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ دوسری دفعہ اسی سورہ میں لفظ نہا آ رہا ہے، اس کے معنی عقل کے، اور بچوں کا نام رکھا جاتا ہے تو اسپیلنگ ہے نہا نہ کہ نہا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ دیکھیے مسمّا، دو زبر والی تنوین جب رکیں گے تو الف میں تبدیل ہوگی، وہاں کھڑا زبر لکھا ہو کہ نہ ہو۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتائیں گے، تو دیکھ لیجئے گا، کہیں پر کھڑا زبر لکھا ملے گا تو ہم صحیح پڑھیں گے مسمّا، اور نہ لکھا ہو تب بھی، اس لیے کہ قاعدہ نوٹ کر لیں، دو زبر والی تنوین، پیش والی نہیں، زیر والی نہیں، اس پر رکیں گے تو اس کو الف میں تبدیل کر دیں۔ اب ترجمہ سنیے گا۔ ولولا کلمۃ سبقت، کلمہ یعنی کیا؟ فیصل شدہ، اگر مقرر شدہ بات اور معین کردہ وقت، یہاں آ جائیے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، یعنی ولولا کلمۃ سبقت وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، دو چیزیں تیرے رب کی جانب سے، تو تیرے رب کی جانب سے مقرر شدہ وقت اور معین کردہ وقت یہ نہیں ہو چکا ہوتا پہلے تو لَكَانَ لِزَامًا، عذاب کا آنا لازمی تھا۔ تو دیکھیے کس طرح ترجمہ کرنا ہے، یہ اسلوب قرآن میں آیا ہے۔
آتا رہے گا، ہم اس کو واضح کرتے رہیں گے۔ اوقات نماز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ صبر کیجئے، جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز، اور سورج کی ٹکیا غائب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز، اور رات کے مختلف حصوں میں مغرب اور عشاء، اور دن کے اطراف تو دو طرف کر لیجئے۔ سورج جب استوا کو پہنچتا ہے تو پہلے حصے کا آخری، اور اس کے بعد دوسرے حصے کا آغاز۔ تو کون سی نماز؟ ظہر کی۔ انشاءاللہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وقف تعلیمی۔ ہمارے یہاں اردو میں لفظ ہے دنیا، لیکن عربی میں دنیا۔ دوبارہ غور سے سنیے گا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اور اپنی آنکھیں مت پھیلائیے، نگاہیں کن کی طرف؟ ان میں سے مختلف لوگ جنہیں ہم نے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے دنیاوی زندگی کی آرائش سے۔ یہ ہم نے کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں۔ تیرے رب کا رزق بہترین اور باقی رہنے والا ہے۔ نماز کا حکم ہو رہا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ بھی جمے رہیے۔ ہم آپ سے رزق نہیں طلب کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیں گے، اور نیک انجام پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو ہے۔ تو یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ہر امت کو ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کی ترغیب کرے اور خود بھی جمے رہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ۔ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لایا، یأتینا آیا اور بِآیَةٍ با سے لایا، کیوں نہیں لایا کوئی نشانی اپنے رب کی جانب سے؟ اچھا، کیا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل؟ پچھلے یا پہلے صحیفوں میں بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا آیا پچھلے صحیفوں میں؟ کیا سن رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ جو بستیاں ہیں کھنڈرات کی شکل میں، وہ ختم ہو چکے، نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی، قوم سمود نشانیاں آ چکی تھی، اور اس طرح کی بستیاں تو وہ نہیں دیکھتے۔ سوال کیا جا رہا ہے، اب جواب دیا جا رہا ہے تو بستیوں کے پاس پہلے رسول آتے ہیں، نشانیاں لاتے ہیں، اگر ہم رسول اور نشانی لائے بغیر ہم ہلاک کر دیں تو کیا کہیں گے؟ سنیے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اگر ہم ہلاک کریں کسی عذاب سے اس کے قبل، یعنی رسول اور نشانی کے پہلے، تو کیا کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہیں بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے قبل اس کے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں۔ تو ذلت اور نخزہ ترجمے دو کریں، ذلت اور رسوا ہو جائیں۔ تو اب یعنی طلب کرتے ہیں نشانیاں، اور جب نشانیاں آئیں تو انکار کیا، اس لیے ان پر گرفت ہوگی۔ اب یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نشانی لائیے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ پچھلے صحیفوں میں جو تم نے قصے سنے اور دیکھتے بھی ہیں
یہ تمہارے لیے رہبری نہیں کر سکے. آج کے پیج کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے. تو اب کہا جا رہا ہے قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ. کہہ دیجئے کہ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو. اب دیکھیے فرق ہے، ایک تو لفظ انتظار ہے. انتظار تو گاڑیوں کا بھی ہوتا ہے، دولت کے آنے کا ہوتا ہے، بیماری کے دور ہونے کا ہوتا ہے. اس انتظار میں اس انتظار میں فرق ہے. یہ قیامت کا انتظار، گرفت کا انتظار. کل متربص فتربصوا، ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، تم بھی فتربصوا انتظار کرو. اور جب وہ وقت آئے گا تو جان لو گے کون ہے راہ راست، صراط السوی، راہ راست والے کون ہیں، اور وہ من اہتدیٰ، راہ یافتہ، ہدایت یافتہ کون ہے. تو الحمدللہ سورہ طٰہٰ اختتام تک ہم پہنچ گئے. آج ہم نے آپ کو ترجمے کا اسلوب بتایا کہ چند آیتیں کس طرح ہوتی ہیں، یعنی خبر بیچ میں ہوتی ہے تو اسے ذہن میں رکھیے. جیسے اتت آیاتنا کا، اور بھی ہم نے ایک آیت بتلائی تھی کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمى، اور پھر خبر ہے رکان لزاما. تو اس طریقے سے ہم آپ کو بتایا کریں گے. اور ایک تجوید کا قاعدہ بھی بتایا، نوٹ کر لیں، ہمیشہ دو زبر والی تنوین جب رکیں گے تو الف میں تبدیل ہوگی، اگرچہ کہ وہاں الف یا کھڑا زبر لکھا ہوا نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.